آیا جب اس کی ملاقات قادر مطلق کے ساتھ ہوئی، اس 38 برس کے بیمار شخص کی. یہ کہانی اس شخص کے بیماری کی کہانی تو ہے ہی، لیکن یہ کہانی اس کے صبر کی کہانی بھی ہے. یہ 38 سال اس تالاب کے، اس پول کے پاس رہا تھا. یہ کہانی اس کی برداشت، اس کی امید، اس کے صبر کی کہانی بھی ہے. اور یہ کہانی میرے اور آپ کے یسوع کے پیار کی کہانی بھی ہے. ہاللیلویا. یہ کہانی نہ صرف اس مفلوج کے ٹھیک ہونے کی کہانی ہے، یہ خداوند کی محبت، خداوند کی فکر، خداوند کے فضل، خداوند کے ترس، خداوند کے رحم کی بھی کہانی ہے. خدا ایک کی بھی فکر کرتا ہے، یہ وہ کہانی ہے. ہاللیلویا. اور میں اور آپ اسی بھی حالت میں ہیں. خدا مجھے اور آپ کو اس حالت میں ملنا چاہتا، میری اور آپ کی اس حالت میں آنا چاہتا. یہ وہ کہانی اور اس حالت کو بدل دینے والا قادر مطلق خداوند میرا اور آپ کا خدا ہے. ہاللیلویا. آمین. یہ کہانی ہے کہ یسوع میری اور آپ کی فکر کرتا ہے. یہ کہانی ہے کہ وہ قادر مطلق ہے اور وہ کسی بھی طرح کی صورتحال کو بدل سکتا ہے. یہ کہانی ہے کہ خدا انسان تک پہنچا ہے. اور چرچ، کلیسیا، خدا ان کے پیاروں، وہ میرے اور آپ تک بھی پہنچا ہے. ہاں کبھی میں گنہگار تھا، ہاں کبھی میں اس شخص کی طرح پش مردگی کی حالت میں تھا، لیکن یسوع میرے تک پہنچا. یسوع اس عظیم خادم تک پہنچا اور خداوند آپ تک پہنچا. اور جیسے بھائی گا رہے تھے، میں صبح بھائی کو کال کی، میں نے باقی مجھے یاد ہے اس پیغام کے تعلق سے بھائی کو کہوں گا کہ وہ گیت گائیں. پھر میں رک گیا کال کرتے ہوئے. میں نے کہا خدا پاک تو بھائی کو لیڈ کر. اور بھائی نے موسٹلی وہی سانگ گائے جو میرے دل میں تھے کہ گائے جائیں، اور خدا کے پاک انہیں بھی لیڈ کیا. ہم اس کا شکر کرتے. اور میں بھول گیا، سوری، جو بیٹیاں گا رہی تھی ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ریکارڈنگ چل رہی ہے. آسم. اور آپ جب گا رہے تھے تو بالکل ایک جیسی آواز تھی اور بہت خوبصورت آپ گا رہے تھے. میں گھر پہ پا رہا تھا جب آپ ورشپ کر رہے تھے. ہاللیلویا. یہ کہانی ہے کہ وہ شخص پانی کے تالاب تک تو نہ پہنچ سکا، لیکن زندگی کا پانی جو یسوع مسیح ہے وہ اس تک پہنچا. ہو سکتا ہے میں اور آپ کئی جگہوں پر نہیں پہنچ سکتے، ہو سکتا ہے کوئی میرے اور آپ تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن میں اور آپ سیکھیں گے اپنے یسوع کے بارے میں. وہ میری اور آپ کی فکر کرتا ہے اور وہ میرے اور آپ تک پہنچتا ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. ایسے یسوع کی میں نے اور آپ نے پرستش کی ہے. ایسے خداوند کو میں اور آپ جانتے ہیں. ایسا خداوند میرا اور آپ کا اس وقت یہاں پر موجود ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اس شخص کو جہاں پر ڈالا گیا تھا، اس جگہ کا نام تھا، اس ہاؤس کا نام تھا بیت ہستا، رحم کا گھر یا فضل کا گھر، ترس کی جگہ یا ترس کا گھر کہہ لیں. بیت کا مطلب گھر ہوتا ہے. لکھا اس کے 5 برآمدے ہیں. ان 5 برآمدوں میں بہت سے بیمار، اندھے، لنگڑے، پش مردہ لوگ وہاں پر ہوتے تھے. اور ہوتا کیا تھا، 5 برآمدوں میں بیمار لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بھائی کو کوئی بیمار ہو گیا، کوئی لنگڑا ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی اور شفا نہیں ہو رہی ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ان برآمدوں کے سامنے ایک حوض تھا اور خداوند کا فرشتہ آتا تھا اور آ کر اس پانی کو ہلاتا تھا. تو ان بیماروں میں سے جو چل سکتا تھا، جو ہل سکتا تھا، جو پانی تک پہنچ سکتا تھا، تو پانی جب ہلتا تھا تو جو بھی پہلے پانی کو ٹچ کر دیتا یا پانی میں یا تالاب میں اتر جاتا تھا وہ شفا پا جاتا تھا. اب وہ تو ٹھیک ہو کر وہاں سے نکل جاتا، لیکن آپ سوچئے گا ایک منٹ کے لیے، پیچھے 5 برآمدوں میں کتنے لوگ موجود ہیں جو مایوس ہو جاتے تھے. پھر پتہ نہیں کب فرشتہ آتا
اور وہ انتظار کرتے رہتے ہوں گے. آپ سوچئے گا وہ سوچتے ہوں گے شاید رات کو فرشتہ آ جائے, اور وہ انتظار کرتے ہوں گے, انہیں نیند آتی ہوگی اور کئیوں کی آنکھیں بند ہوتی ہوں گی, اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہوں گے فرشتہ آئے, پانی کو ہلائے اور میں پانی میں پہلے اتر جاؤں. رات گزر گئی, فرشتہ نہیں آیا, صبح ہو گئی, دوپہر ہو گئی, شام ہو گئی, پھر شام ہو گئی, رات ہو گئی, شاید اگلا دن آ گیا اور فرشتہ ابھی نہیں آیا, پانی ابھی نہیں ہلایا, اور وہ جاگنے کی کوشش کرتے ہوں گے. میں شفا پا جاؤں. وہاں پر شاید کوئی کسی کی مدد کرنا چاہتا ہو لیکن کرتا نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ خود غرضی کی جگہ, کیوں میں پہلا چلے جاؤں, میں پہلا شفا پا جاؤں. اور شاید کوئی کسی کو پیچھے کر دیتا ہو, شاید کوئی کسی کو دھکیل دیتا ہو, اور وہ خود آگے چلا جاتا ہو کہ جب فرشتہ پانی کو ہلائے گا میں پانی میں اتروں گا, مجھے شفا کی ضرورت ہے. تو وہ ایک ایسی جگہ جو خود غرضی کی جگہ ہے. کئیوں کے لیے وہ امید کی. اب جو لنگڑے ہیں شاید ایک ٹانگ سے وہ چل سکتے نہیں, دو سے نہیں چل سکتے, لیکن شاید وہ اپنے جسم کو گھسیٹ کر نیچے لے جاتے تھے اور پانی میں چلے جاتے تھے کہ فرشتہ جب پانی کو ہلائے تو میں شفا پا جاؤں. لیکن بائبل کچھ اور بھی کہتی ہے. وہاں پر پاش مردہ لوگ بھی تھے. تو یہ کیسی جگہ؟ خود غرضی کی جگہ, درد کی جگہ, کراہنے کی جگہ. بیمار ادھر دیکھتا ہے اور بیماری ہے. یہ 38 سال سے بیمار شخص ادھر دیکھتا ہے اور بیمار, اور برآمدے بھرے پڑے ہیں. پتہ نہیں رشتہ دار اسے اپنے مریض میں تھے چھاٹے جانتے سی تو پتہ نہیں بات سے پتہ کر دے گی سی کہ نہیں. اب آپ اندازہ لگائیں, اگر ایک بندہ چل نہیں سکتا وہ وہیں پر یورن کرتا ہوگا. اسمیل کی جگہ, بدبو کی جگہ, نا امیدی کی جگہ, کوئی امید ارد گرد نظر نہیں آتی سوائے اس فرشتے کے اور اس پانی کے ہلانے کے ٹائم کے. انہیں کوئی امید, ادھر بیمار نظر آتے ہیں, ادھر انہیں بیمار نظر آتے ہیں, اور گندی بو, پیشاب کی بو, یورن کی بو وہاں پر انہیں آتی ہے, اور شاید زخموں سے خون انہیں وہاں پر نظر آتا ہے, اور کوئی امید نظر نہیں آتی سوائے ایک امید کے کہ فرشتہ آئے گا اور پانی کو ہلائے گا. ہر ایک کی وہاں پر خواہش ہم نکل جائیں اس حالت سے. ہر ایک کے اندر یہ بات, میں نے پانی کو چھونا ہے, میں نے پہلے پانی میں جو ہے وہ اترنا ہے. اور ہم نے یہاں پر پڑھا پاش مردہ لوگ بھی تھے. میں نے اس کی اسٹڈی کی. پاش مردہ کی جو لفظ ہے امپورٹنٹ, امپورٹنٹ کا مطلب ہے یعنی مفلوج لوگ جو ہوتے ہیں. اب جس کو فالج ہو, میں نے اور آپ نے دیکھا ہے, فرض کیا بازو میں فالج ہو, اب پاش مردہ کا مطلب کیا ہے؟ اب امپورٹنٹ یا پاش مردہ کا مطلب کیا ہے؟ ذہن کہتا ہے کہ بازو کو ہلا, پر بازو ہلتا نہیں ہے. ذہن کہتا ہے تو چل, اور شاید ٹانگیں رک گئی ہیں, فالج ہو گیا. ذہن کہتا ہے چل, لیکن جسم نہیں مانتا. جسم کہتا ہے نہیں, ذہن کہتا ہے یس واک کر, تو چل, پر بدن اجازت نہیں دیتا. پاش مردہ بھی لوگ وہاں تھے, اور مجھے لگتا ہے یہ جو 38 برس سے بیمار شخص ہے یہ پاش مردہ تھا, یہ ہل نہیں سکتا تھا. ایک اور وجہ, کیونکہ اس کو 38 سال ہو گئے ہیں. اگر یہ ہلتا ہوتا تو شاید یہ ایک انچ بھی ہر مہینے ہر دن ایک انچ بھی آگے جاتا تو یہ تالاب کے پول کے قریب ہوتا. لیکن مجھے لگتا ہے یہ ہل نہیں سکتا تھا. اور پھر ایک اور بات, یہ کہتا ہے اے خداوند میرے پاس کوئی آدمی نہیں ہے. 38 سال مایوسی کے ساتھ, 38 سال روز جب بھی فرشتہ آتا ہوگا, پانی کو ہلاتا ہوگا, یہ دیکھتا ہوگا بیچارہ, پر آگے بڑھ نہیں پاتا ہوگا. یہ روز کسی نہ کسی کو شفا لیتے ہوئے اور اس برآمدوں سے نکلتے ہوئے اور اپنے گھر میں خوشی خوشی جاتے ہوئے, یہ روز یا جب بھی فرشتہ پانی کو لاتا یہ دیکھتا ہوگا, لیکن یہ خود روتا گا, میں کیوں شفا نہیں پا سکتا, میری باری کب آئے گی, میرا ٹائم کب آئے گا, میں کب اس بدبو کی حالت سے نکلوں گا, میں کب اس تنگی کی, درد کی, آگ کی, آنسوؤں کی جگہ سے, تکلیف کی جگہ سے, مشکل کی جگہ سے کب میں نکلوں گا. یہ پاش مردہ تھا کہ یسوع کو کہتا ہے میرے پاس
کوئی آدمی نہیں ہے، اور جتنے وہاں پر تھے ان سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی تھی، وہ کسی کی نہیں، وہ اپنی مدد کرتے تھے اور شفا لے کر چلے جاتے تھے۔